ایسے پنکھا بند کر، آواز نہیں آتی، پنکھا بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن کلاس کے جوائن کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا قبول فرمائے. سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق اللہ العظیم. اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آسان. وَمَن لم اور جو نہیں، وَمَن اور جو لم نہیں، یستطاعتی منکم استطاعت رکھتا تم میں سے، طولاً طاقت رکھتا، یعنی استطاعت رکھتا مالی لحاظ سے طاقت نہیں رکھتا ہو، ان ینکح المحسنات کہ وہ نکاح کرے محسنات سے یعنی پاک دامن عورتوں سے، آزاد عورتوں سے. محسنات المؤمنات مومن پاک دامن عورتوں سے. فمل ما ملکت پس ان سے جو ما ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں تمہارے دائیں ہاتھ میں، من فتیاتکم المؤمنات یعنی کنی تمہاری لونڈیوں سے، مومن لونڈیوں سے وہ نکاح کر لے. واللہ عالم اور اللہ خوب جانتا ہے بھی ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض سے، یعنی تم دونوں سب ایک جیسے ایک دوسرے سے ہو. فانکحوہن اور تم نکاح پر تم ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن اور ان کے اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، باذن اجازت سے، اہلہن ان کے یعنی جس کی لونڈی ہے اس کے مالک سے اجازت سے اس سے شادی کر لو. وآتوہن اجورہن اور ادا کرو انہیں ان کے حق مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، محسنات یعنی وہ لونڈیاں ہوں پاک دامن ہوں، نکاح کرنے والی ہوں، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی، ولا متخاذی اخدان اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی. فَإِذَا أَحْسِنَّ اور جب وہ نکاح میں آ جائیں، حسن کہتے ہیں اصل میں قلعے کو، جب کوئی عورت نکاح کر لیتی سمجھو وہ قلعے میں آ گئی، وہ ایک محفوظ جگہ میں آ گئی. فَإِذَا أَحْسِنَّ جب وہ نکاح میں آ جائیں یا قلعے میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا پھر اگر وہ مرتکب ہوں بفاحشۃ کسی فحاشی کی، فعلیہن تو ان کے لیے ہے، پس اعلیٰ ان کے ہن ان عورتوں کے لیے ہے، نصف آدھا ما علی المحسناتی جو محسن یعنی آزاد عورتوں کے لیے ہے، من العذاب عذاب میں سے جتنا عذاب آزاد عورت کو دیا جاتا ہے اس سے
اس کا آدھا عذاب اس عورت کو، کنیز کو، لونڈی کو دیا جاتا ہے۔ ذالکا، اور یہ شادی کرنا کس کے لیے؟ ذالک لمن خشی العنات منکم، تم میں سے جو ڈرتا ہو، لمن اس کے لیے جو ڈرتا ہو، خشیہ ڈرتا ہو، عنتا گناہ سے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یرید، وہ تو چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ وہ واضح طور پر بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقے کی، سنن سنت کو کہتے ہیں، اس طریقے کی ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور تم پر یعنی تمہارے طرف رجوع کر، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم، خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے، تم پہ تمہاری طرف رجوع کرے، تم پہ مہربانی کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون، جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں دور کر دیں یا گھسیٹ لے جائیں، میلا عظیما، بہت دور کے گناہوں میں، تو تمہیں بہت زیادہ گناہ میں گھسیٹ لے جائیں۔ یرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، تم سے تخفیف کرے، یعنی تمہیں آسانی کرے تمہارے لیے، عنکم تم پر، وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا، پہلے مجہول ہے، وخلق، اور پیدا کیا گیا، الانسان، انسان پیدا کیا گیا، ضعیفا، اور اس نے پیدا کیا، انسان پیدا کیا گیا ضعیفا، کمزور، انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب نکاح کے چل رہا ہے کہ کس سے نکاح، ہم نے پچھلے سب میں پڑھا کس سے نکاح جائز اور کس سے نہیں جائز، تو اب ان کو بتایا کہ جو شخص استطاعت نہیں رکھتا، جو غریب ہو، محتاج ہو، اور وہ کسی محسن عورت سے، محسن یعنی کہ محسن کہتے ہیں اسلام قرآن میں محسن کے 4 مفہوم میں استعمال ہوا ہے اسلام میں، یعنی شادی شدہ عورتیں بھی محسنات میں آتی ہیں، آزاد عورتیں بھی آتی ہیں، پاک دامن عورتیں بھی، اور مسلمان عورتیں۔ تو کہیں یہ مسلمان عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں پاک دامن عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں شادی شدہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کہیں پاک دامن آزاد عورتوں کے لیے۔ تو یہاں پہ جو پاک دامن مسلمان عورتوں سے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی جو غریب ہیں، ان کی مالی طاقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ جب شادی کرے گا تو ان کو حق مہر بھی ان کا زیادہ ہوگا، تو خرچہ بھی کو کرنا پڑے گا، تو اس کے کوئی غریب ہے، محتاج ہے، اور وہ آزاد مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ انکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم، پھر اس سے جو تمہاری ملکیت میں، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری کنیزوں میں سے جو مومن ہے، کنیز مومن ہو، کوئی لونڈی مومن ہو، تو اس سے شادی کی اجازت دی ہے۔ اور واللہ عالم بایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم شادی کر رہے ہو، تو ایمان وہ اس کا بھی ایمان ہے تمہارے، اور بعدکم من بعد، اور تم بعض سے ہو، یعنی وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، تو تم بعض سے ہو، تو تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور نکاح کرنے کے لیے شرط یہ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ تم شادی کرو ان سے ان کے مالک کی اجازت سے، یعنی آپ شادی کریں گے، اس سے شادی کرنی ہے تو اس کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی، اگر مالک نہ اجازت دے تو اسے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اس اگر کوئی غلام مومن ہے تو وہ بھی اس کے مالک سے اجازت لے گا، تو پھر وہ کسی اور سے شادی کرے گا، اور اگر کسی کے مالک غلام عورت ہے تو پھر عورت شادی کی اجازت نہیں دے سکتی، پھر جو عورت کا ولی ہے پھر وہ اجازت دے گا، وہ اس کو جو بھی غلام، کیونکہ جو بھی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالک اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے، تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کے مالک کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بعضکم من بعد، بعض تم بعض ہیں، فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے بھی تم حق مہر ادا کرو معروف طریقے سے، جو بھی مقرر کیا حق مہر ضروری ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور تم اس کو معروف طریقے سے اس کو حق مہر ادا کرو، اور وہ عورتیں، وہ جو لونڈیاں ہیں، محسنات، وہ
شادی کرنے کی نیت سے، یعنی کہ نکاح میں آنے کی نیت سے نکاح کرنے والی ہوں، غیر مسافیات، نہ کہ بدکاری کرنے والی، اور نہ ہی ایسی ہوں کہ غیر وہ جو چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی ہیں، یعنی کہ نکاح کرنے کی نیت سے ہیں، یہ کہ نہیں کہ فحاشی پھیلانے کی نیت سے ہیں۔ اور جب وہ آ جائیں فاحشہ احسنا، جیسے میں نے بتایا کہ حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو جیسے عورت شادی کر لے تو سمجھے کہ وہ قلعے میں محفوظ جگہ پہ آ گئی۔ اب جب وہ محفوظ جگہ میں آ گئی، پھر بھی اگر وہ کسی فحش کا ارتکاب کرتی ہے، اگر ایک عورت جو محسن ایک لونڈی ہے اور وہ عورت شادی کر کے آ گئی ہے، شادی کر لی، اور پھر بھی اگر وہ کسی فحش کا ارتکاب کرے، تو پھر ان کی سزا ان پاک دامن عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان کوئی عورت پاک دامن عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے اور رجم۔ تو یہاں ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی کنیزوں کی سزا ہے آدھی، آدھی یعنی کہ 50 کوڑے۔ تو رجم تو آدھی ہو نہیں سکتی، تو اس لیے رجم ان کے لیے ہمارا رجم نہیں ہے، ان کے لیے 50 کوڑے ان کی سزا ہے۔ ذالک لمن خشیت العنۃ منکم، اور یہ شادی کی اجازت جو دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ گناہ کا ارتکاب، زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، انہیں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور پھر اس کے باوجود بتا دے کہ ان تصبروا خیر لکم، اور اگر اور وہ اگر وہ کریں، صبر کریں تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، کہ تم اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں صاف صاف تم پہ بیان کر دیں، تمہارے لیے صاف صاف اپنی ہدایات جو بھی احکامات وہ یہدیکم، اور وہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تمہیں ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی انبیاء جو تم سے پہلے انبیاء گزرے ان کی، اور ان کے ساتھ جو صالح لوگ تھے، صالحین تھے، ان کے طریقے کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے طریقے پہ تم چلو، ان کے مطابق ہدایت دو۔ اور یاتوب، اور تمہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غفور رحیم، اللہ غفور رحیم، کتنے غفور رحیم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ مہربانی کریں، حالانکہ چاہنا ہمیں چاہیے کہ ہم چاہیں کہ اللہ ہم پہ مہربانی کرے، مگر یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پہ مہربانی کریں، تمہاری توبہ قبول کریں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والے اور حکیم ہیں۔ اور اللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربانی کرے، تمہیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں معاف کرے، مگر وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور کی گمراہی میں سے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم یرید الذین یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا، یہ کہ تم دور کی میلن عظیما، دور ہٹ جاؤ، بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی اس سے ہدایت کے راستے سے سیدھے راستے دور ہٹ جاؤ۔ اور یہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور آج کل بھی جو لوگ چاہتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کتنے ہمارا ٹی وی، ہمارا میڈیا اور ہمارے اخبارات جو بھی رسالے ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس راستے سے ہٹ جائیں اور